سورہ علق 19 آیتوں پر مشتمل یہ سورت مکی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے پروردگار کا نام لے کر جس نے سب کچھ پیدا کیا۔ اس سورت کی پہلی آیتیں سب سے پہلی وحی ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں نازل ہوئیں۔ آپ نبوت سے پہلے کئی دن اس غار میں عبادت کیا کرتے تھے۔ ایک روز اسی دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور آپ کو دبایا اور کہا کہ پڑھو۔ آپ نے فرمایا کہ میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ یہ مکالمہ 3 مرتبہ ہوا، پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ 5 آیتیں پڑھیں۔ خلق الانسان من علق، اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا ہے۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھو اور تمہارا پروردگار سب سے زیادہ کرم والا ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم سے تعلیم دی۔ علم الانسان ما لم يعلم، انسان کو اس بات کی تعلیم دی جو وہ نہیں جانتا تھا۔ اس میں یہ اشارہ ہے کہ اگرچہ تعلیم دینے کا عام طریقہ یہی ہے کہ قلم سے لکھی ہوئی کوئی تحریر پڑھوائی جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے بغیر بھی کسی کو تعلیم دے سکتا ہے۔ چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو امی ہونے کے باوجود وہ علوم عطا فرمائے گا جو کتاب سے پڑھنے والوں کے خیال میں بھی نہیں آئے۔ کَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَىٰ، حقیقت یہ ہے کہ انسان کھلی سرکشی کر رہا ہے۔ یہاں سے سورت کے آخر تک جو آیتیں ہیں وہ غار حرا کے مذکورہ بالا واقعے کے کافی بعد نازل ہوئی تھیں، اور ان کا واقعہ یہ ہے کہ ابو جہل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت دشمن تھا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں نماز پڑھ رہے تھے تو اس نے آپ کو نماز پڑھنے سے منع کیا اور یہ بھی کہا کہ اگر آپ نے نماز پڑھی تو میں معاذ اللہ آپ کی گردن کو پاؤں سے کچل دوں گا۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ اَرَآهُ اسْتَغْنَىٰ، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو بے نیاز سمجھ لیا ہے، یعنی اپنے مال و دولت اور سرداری کی وجہ سے اپنے آپ کو بے نیاز اور بے پرواہ سمجھتا ہے کہ کوئی مجھے کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ سب کو آخر کار اللہ تعالیٰ کے پاس لوٹنا ہے، وہاں یہ ساری بے نیازی اور بے پرواہی دھری رہ جائے گی۔ ان الی ربک الرجعی، سچ تو یہ ہے کہ تمہارے پروردگار ہی کی طرف سے سب کو لوٹنا ہے۔ ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، بھلا تم نے اس شخص کو بھی دیکھا جو ایک بندے کو منع کرتا ہے جب وہ نماز پڑھتا ہے۔ ارأیت ان کان علی الہدی، بھلا بتلاؤ کہ اگر وہ نماز پڑھنے والا ہدایت پر ہو۔ او امر بالتقوی، یا تقوی کا حکم دیتا ہو تو کیا اسے روکنا گمراہی نہیں؟ ارأیت ان کذب وتولی، بھلا بتلاؤ کہ اگر وہ روکنے والا حق کو جھٹلاتا ہو اور منہ موڑتا ہو۔ الم یعلم بان اللہ یری، کیا اسے یہ معلوم نہیں ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ کلا لئن لم ینتہ لنسفعا بالناصیہ، خبردار اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اسے پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے۔ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ،
اس پیشانی کے بال جو جھوٹی ہے، گنہگار ہے۔ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، اب وہ بلا لے اپنی مجلس والوں کو۔ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ، ہم دوزخ کے فرشتوں کو بلا لیں گے۔ شروع میں جب ابو جہل نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے روکا تھا تو آپ نے اسے جھڑک دیا تھا۔ اس پر ابو جہل نے کہا تھا کہ مکے میں میری مجلس میں بڑا مجمع ہوتا ہے، وہ سب میرے ساتھ ہیں۔ اس کے باوجود میں فرمایا گیا ہے کہ اگر وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے لیے اپنی مجلس والوں کو بلائے گا تو ہم دوزخ کے فرشتوں کو بلا لیں گے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ ابو جہل آپ کو تکلیف پہنچانے کے لیے بڑھا تو تھا لیکن پھر رک گیا، ورنہ فرشتے اس کی بوٹیاں نوچ ڈالتے۔ کَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، ہرگز نہیں، اس کی بات نہ مانو اور سجدہ کرو اور قریب آ جاؤ۔ یہ بڑا پیار بھرا فقرہ ہے اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کا خاص قرب عطا ہوتا ہے۔ یہ آیت سجدے کی آیت ہے اور اس کی تلاوت کرنے اور سننے والے پر سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے۔ البتہ آیت کو پڑھے بغیر صرف دیکھنے سے سجدہ واجب نہیں ہوتا، اور صرف ترجمہ زبان سے پڑھنے میں بھی احتیاطاً سجدہ کر لینا ضروری ہے۔